بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کسی دوست نے مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد پتہ چلے کہ کپڑے ناپاک ہیں تو کیا نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کے کپڑے ناپاک ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے 2-3 قطرے خون کے دیکھ لیے۔ تو اس کا مختصراً جواب تو یہی ہے کہ اگر آپ کو یقینی طور پر پتہ ہے کہ کپڑے ناپاک ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ نماز نہیں ہوئی اور آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ خون کے چند قطرے لگ گئے ہیں، اس سے کپڑے ناپاک ہونے والی شرط وہ ہوتی ہی نہیں ہے کہ چند قطرے خون کے جو ہیں، کیونکہ نجاست جو ہے وہ 2 قسم کی ہے۔ ایک کہتے ہیں نجاست غلیظہ، جو ذرا زیادہ سخت قسم کی ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی بھی لگ جائے تو دھونے کا حکم ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے کہ جس کا حکم ذرا کم ہوتا ہے، وہ ذرا کم سخت ہوتی ہے، وہ بھی سخت ہے، نجاست ہے، اس کو کہتے ہیں نجاست خفیفہ۔ غلیظہ مطلب گاڑی، خفیفہ مطلب ہلکی۔ تو نجاست غلیظہ جو ہے ان میں خون، آدمی کا پاخانہ، پیشاب، منی، شراب، کتے بلی کا پاخانہ، پیشاب، سور کا گوشت، اس کے بعد ہڈی وغیرہ، اس کی ساری چیزیں، یعنی خنزیر کی جتنی بھی چیزیں ساری، گھوڑے، گدھے، خچر کی لید، گائے، بیل، بھینس وغیرہ کا گوبر اور بکری بھیڑ کی مینگنی، غرض کے سب جانوروں کا پاخانہ، مرغی، بطخ اور مرغابی کی بیٹ، یعنی ان کی ذرا بڑی بیٹ ہوتی ہے، جو اوپر اڑنے والے پرندے ہوتے ہیں ان کی بات نہیں ہے، یہ جو نیچے پرندے ہوتے ہیں ان کی بڑی بیٹ ہوتی ہے، اور گدھے، خچر، سب حرام جانوروں کا پیشاب، یہ سب جو ہیں یہ نجاست غلیظہ میں آتی ہیں۔ اور چھوٹے دودھ پیتے بچے کا پیشاب پخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ آدمی کا جو پخانہ اور پیشاب ہے اور خون وغیرہ یہ نجاست غلیظہ ہے، تو چاہے وہ چھوٹے بچے کا ہو چاہے وہ بڑے بچے کا۔ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ چھوٹے بچے کا جی وہ خیر ہے، جی خیر ہوتی ہے، تھوڑا بہت چھٹے وغیرہ مار لے، تو ایسی بات نہیں، وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اور حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال جانوروں کا پیشاب، جیسے بکری، گائے، بھینس وغیرہ اور گھوڑے کا پیشاب، یہ نجاست خفیفہ ہے۔ یعنی مسئلہ اس میں ذرا فرق سمجھنا ہے کہ انسان کا جو پیشاب ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے چاہے وہ بڑا ہے، وہ نجاست غلیظہ ہے۔ حلال جانوروں کا جو پیشاب ہے، وہ بکری، گائے، بھینس وغیرہ، وہ نجاست خفیفہ ہے۔ اور حرام پرندوں کی بیٹ جو اوپر اڑتے ہیں جن سے بچنا محال ہے، وہ نجاست ہے لیکن نجاست خفیفہ ہے، اس کا حکم تھوڑا ہلکا ہے، حکم بعد میں بتاتے ہیں۔ تو مرغی، بطخ، مرغابی کے علاوہ دوسرے جو حلال پرندوں کی بیٹ ہے وہ پاک ہے، جیسے کبوتر، چڑیا، مینا اور چمگادڑ کا تو پیشاب اور بیٹ دونوں پاک ہے۔ اور مچھلی جو ہے اس کا خون نجس نہیں ہے، مچھلی کا کیونکہ وہ خون نہیں ہوتا ہے، ایسے ایک اور سیال مادہ ہوتا ہے، خون کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ وہ گاڑھا ہو، جب وہ اس کو چھوڑا جائے تو وہ جم جائے وغیرہ، بہت ساری چیزیں، اگر وہ لگ جائے تو کچھ حرج نہیں۔ اسی طرح مکھی، کھٹمل، مچھر کا خون بھی جو ہے وہ بھی نجس نہیں ہوتا۔ اگر پیشاب کی چھینٹیں جو ہیں وہ سوئی کے نوک کے برابر پڑ جائیں کہ دیکھنے سے دکھائی نہ دے تو اس میں کچھ حرج نہیں، یعنی دھونا واجب نہیں۔ البتہ پیشاب کی چھوٹی چھوٹی پڑی ہیں لیکن اس جگہ پہ جگہ گیلی ہوگی تو وہ ظاہر ہے کہ نظر بھی آتی ہیں، وہ بڑی چھوٹی چھوٹی کر کے وہ بڑی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں وہ نجاست جو ہے اس کو دھونے کا حکم ہے۔ نجاست کا حکم کیا ہے کہ نجاست غلیظہ میں سے اگر پتلی اور بہنے والی کوئی چیز ہو تو وہ ہتھیلی کے پھیلاؤ کے برابر یا اس سے کم کپڑے یا جسم پر لگ جائے، یعنی ہتھیلی کے اندر جو نجاست غلیظہ، ہتھیلی کے اندر یہ دیکھیں یہ گول سے اس طرح بنا ہوتا ہے، اس کو عموماً کہہ دیے جاتے سکے کے برابر ہو، 5 روپے کا پرانا جو بڑا سکہ ہوتا تھا اس کے برابر ہو، کیونکہ وہ تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے، تو ہتھیلی کے اندر جو پھیلاؤ ہے، یہ جو گڑا سا ہے، اس کے برابر ہو، تو وہ اگر اتنی ہو یا اس سے کم ہو تو وہ لگ جائے تو اس صورت میں مکمل طور پر وہ ناپاک کے حکم میں نہیں آتا ہے، وہ چیز جو ہے وہ مثلا وہ پیشاب، پخانہ، خون جو ہے وہ تو ناپاک ہے، لیکن وہ کپڑا مکمل پورا ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر وہ تھوڑا بہت لگ گیا ہے، جیسے خون کی بات پہلے ہم نے کی ہے، وہ کسی بندے نے مسئلہ پوچھا تھا، تو وہ خون جب لگ گیا ہے تھوڑا سا اتنا کہ اگر وہ اس کے برابر نہیں ہے پھیلاؤ میں، مختلف جگہوں پر قطرے بھی لگے ہوئے ہیں تو اس صورت میں وہ یہ تھا کہ اس بندے کے کپڑے ناپاک ہی نہیں تھے، وہ سمجھ رہا تھا کہ میرے ناپاک ہیں، تو اس وجہ سے یہ ضروری محسوس ہوا کہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کو سمجھایا جائے کہ نجاست غلیظہ جو ہے وہ ہتھیلی کے پھیلاؤ کے برابر اگر لگ جائے تو پھر وہ کپڑا پورا ناپاک ہوتا ہے، اگر اس سے کم ہو یا اس کے برابر ہو تو پھر اس صورت میں کپڑا پاک ہی رہتا ہے۔ اگر دھوئے بغیر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر پہلے سے پتہ تھا کہ وہ لگی ہوئی ہے لیکن پھر بھی کپڑے نہیں دھوئے
اور نماز پڑھ لی تو اس کو مکروہ اور برا سمجھا گیا ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر تو بالکل معاف نہیں ہے۔ برابر ہو یا کم ہو تو اس صورت میں پتہ نہیں تھا اور کر لیا تو مکروہ بھی نہیں ہے، نماز ہو گئی ہے۔ اگر پتہ تھا اور پڑھ لی تو مکروہ ہے، پھر بھی نماز ہو گئی ہے، ثواب میں کمی ہوئی ہے۔ لیکن اگر اس سے زیادہ تھی اور وہ دھوئی وغیرہ نہیں تھی تو پھر اس صورت میں نماز دوبارہ پڑھیں گے۔ اور نجاست غلیظہ میں سے کوئی گاڑی چیز لگ جائے جیسے پاخانہ، مرغی کی بیٹ، تو اس کا وزن کیا جائے گا۔ اگر 4.5 ماشا یا اس سے کم ہو تو اس کو دھوئے بغیر نماز درست ہے، اور اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو بغیر دھوئے نماز درست نہیں ہے۔ نجاست خفیفہ جو اوپر بتا دی ہیں آپ کو، وہ اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو جس حصے میں لگی ہے اس کو دیکھیں گے، مثال بازو پر لگی ہے یا مثال شلوار کے ایک پائنچے پر لگی ہے، تو اس کا دیکھیں گے کہ وہ چوتھائی حصے کے برابر ہے یا نہیں۔ اس کے 4 حصے کریں گے، اس میں سے ایک پورے حصے کو اس نے ڈھانپ لیا ہے یا نہیں، بچہ اٹھایا ہوا تھا اس نے پیشاب کر دیا، اگر تھوڑا بہت قطرے لگ گئے تو اب وہ اس کے چوتھائی کے برابر نہیں مان رہے، تو اس صورت میں کپڑے پورے ناپاک نہیں ہوں گے۔ البتہ ظاہر ہے وہ جگہ تو ناپاک ہی تھی ہوگی، لیکن بہرحال اگر نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ مثال بازو کی مثال ہم لیتے ہیں تو بازو کے چوتھائی سے 4 حصے کریں گے، مثال اس کی انچوں میں کر لیں یا ویسے کر لیں اندازے کے ساتھ، تو یہ اگر 4 حصوں کے میں سے ایک حصہ پورا اس کے ساتھ نجاست کے ساتھ بھر گیا تھا تو اس صورت میں پورے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اور اگر چوتھائی سے کم ہے تو وہ معاف ہے، اگر چوتھائی سے زیادہ ہے تو معاف نہیں۔ مثلاً آستین میں لگی ہے تو آستین کی چوتھائی سے کم ہو، اور اگر گلے میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تو بھی معاف ہے۔ اسی طرح اگر نجاست خفیفہ ہاتھ میں لگی ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے۔ اسی طرح ٹانگ میں لگ جائے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے۔ اور جس بھی عضو میں لگے اس کی چوتھائی دیکھنی ہے، اگر پورا چوتھائی ہو یعنی چوتھائی تک پہنچ جائے، 4 حصے کریں گے، 4 میں سے ایک حصہ میں وہ پورا ہو جائے، لگ گئی ہو، تو پھر اس صورت میں معاف نہیں ہے۔ اس میں یہ تھا کہ اگر سکے کے برابر بھی ہو تو بھی معاف ہے، اگر اس سے بڑھ جائے تو پھر معاف نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اگر چوتھائی کے برابر بھی ہو گئی ہے تو پھر بھی وہ معاف نہیں ہے، ہاں چوتھائی سے کم ہے تو پھر اس صورت میں معاف ہے۔ اس کا دھونا واجب ہے، دھوئے بغیر نماز درست نہیں ہے۔ اگر ایسی حالت میں پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نجاست غلیظہ جس پانی میں گر جائے وہ نجس اور غلیظ ہو جاتا ہے، نجاست خفیفہ جس میں گر جائے وہ نجس خفیف ہو جاتا ہے، چاہے کم گرے یا زیادہ، مطلب وہ ہوتا ناپاک ہی ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس سے حکم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس جگہ کو کب پانی وغیرہ کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ اور کپڑے میں ہتھیلی کی گہرائی سے کم نجس تیل لگ جائے، جب لگا اس وقت قطرہ وغیرہ گرے، وہ ہتھیلی کی یہ جو ہتھیلی کا گھیرا ہے یعنی سکے کی مقدار کر لیں، تو اس سے اگر کم تھا تو جب لگا پھر بعد میں 1-2 دن میں پھیل کر زیادہ ہو جائے تو جب تک ہتھیلی کے گہراؤ سے زیادہ نہیں ہوا تھا اس وقت تک معاف ہے، اور جب بڑھ جائے تو پھر معاف نہیں ہے بلکہ اس کا دھونا واجب ہے، اور جو ہے وہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ نماز نجاست دور کرنے کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ دھونا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے جسم جو ہے وہ زائل کر دیا جائے، پانی کے ساتھ دھونا ہو سکتا ہے، اور بھی مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے، مثلا وہ پونچھ دیے جائے، جیسے آئینے پر لگ جائے شیشے پر جس پہ ہم اپنے چہرہ مبارک دیکھتے ہیں، چھری، چاقو، چاندی کے جو زیور ہوتے ہیں، سونے کے زیور، تانبا، لوہا وغیرہ جو سخت چیزیں ہوتی ہیں، تو ان پر سے خوب اچھی طرح پونچھ دیا جائے یا مٹی کے ذریعے سے مانج دیا جائے تو اس صورت میں وہ پاک ہو جائیں گے۔ لیکن نقش و نگار والی چیزیں تو آپ اگر صرف اوپر سے پونچھ دیے جائے تو وہ نقش و نگار کے اندر وہ رہ جائے گی نجاست، تو اس صورت میں دھونا ضروری ہوگا۔ اور اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ خشک ہو نجاست کا مسئلہ، ان پر نجاست لگی تھی، پھر اس نجاست جان بالکل ہو گیا تو نہ تو نجاست کا دبا رہا نہ ہی اس طرح ہونے سے زمین پاک ہو جاتی ہے، لیکن زمین پر تیمم کرنا درست نہیں، کیونکہ پانی کے ذرات کے اندر وہ مٹی کے ذرات کے اندر جو ہے نجاست آپ کی چلی گئی ہوگی، اس لیے تیمم تو نہیں کیا جا سکتا، البتہ نماز پڑھنا درست ہے۔ جو اینٹیں یا پتھر چونا یا گارے سے زمین میں خوب جما دیے گئے ہوں کہ بغیر کھودے زمین سے جدا نہ ہو سکے، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ خشک ہو جائیں گے تو نجاست کا نشان بھی نہیں رہے گا، بدبو بھی نہیں رہے گی، تو اس صورت میں پاک ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اب زمین کے ساتھ اس طرح مل گئے ہیں پکے کہ اب ان کا حکم وہی ہے جو زمین کا حکم ہے۔ زمین پر جمی ہوئی گھاس بھی اگر خشک ہو جائے نجاست کا نشان چلا جائے وہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اس طرح پیر جو ہے وہ دھویا تھا اور اس کے بعد ناپاک زمین پر چلا اور پیر کا نشان زمین پر بن گیا تو اس سے پیر ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ
ہاں اگر پیر کے پانی سے زمین میں زمین اتنی بھیگ جائے، اتنی گیلی ہو جائے کہ زمین کی کچھ مٹی یا یہ نجس پانی پیر میں لگ جائے تو اس وقت نجس ہو گئی، یعنی پہلے پاؤں رکھا تو صرف ایسے تھوڑا سا نشان لگ گیا اور اتنا زیادہ وہ نہیں ہوا کہ مٹی گیلی ہو گئی، اس صورت میں تو ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اگر زیادہ پانی کا اثر محسوس ہو رہا ہے تو اس صورت میں بہرحال احتیاطاً دھو لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جس زمین پر کو گوبر سے لیپا گیا ہو، یہ پہلے زمانوں میں ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے دیہاتوں وغیرہ میں، تو ہمارے شہری جو لوگ عموماً یوٹیوب پر دیکھتے ہیں تو ان کو تو نہیں پتہ ہوگا، تو گوبر مٹی میں ڈال کے نا زیادہ وہ اس کا پورا بنا کے تو اس کے ذریعے سے چھتوں کی بھی لپائی کرتے تھے، دیواروں کی بھی اور زمینوں کی بھی، تو اس کے اوپر کوئی پاک چیز بچھائے بغیر نماز درست نہیں۔ پاک چیز ایسی بچھا لی کہ نیچے کا اثر اوپر نہیں آتا تو اس صورت میں نماز درست ہو جائے گی۔ ایک طریقہ چوتھا یہ ہے کہ جلانا یا آگ پر پکانا، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ آگ پر پکائے جائیں گے تو پھر وہ پاک ہو جائیں گے۔ جیسے مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں، ان میں اگر کوئی ناپاک چیز کو پانی وغیرہ ایسا ناپاک شامل کر دیا جاتا ہے، جب وہ اس کو بھٹی میں پکاتے ہیں تو وہ خود بخود پاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تندور ناپاک ہو جائے تو اس میں آپ نے آگ جلائی اور آگ جلانے کے بعد نجاست کا اثر باقی نہیں رہا تو اس صورت میں تندور بھی خود بخود پاک ہو جائے گا۔ یا وہ چیز ایسی تھی کہ اس کا ماہیت مکمل طور پر اس کی کیمیابی ترکیب ہی بدل گئی، مثلاً جو ہے وہ کوئی جانور، مثال ہے گدھا حرام ہے، اب وہ نمک کے اندر گرا اور ایسا گرا وہ نمک خود بن گیا، یعنی کہ کافی اس کے اندر رہا سال تک، نمک نے اس کو بدلی کر کے خود اپنی طرح بنا لیا، اس کی کیمیاوی ترکیب ہی بدل گئی، اس کی ماہیت بدل گئی، تو اس صورت میں وہ پاک ہو جائے گا۔ اور اس طرح کھرچنے اور رگڑنے سے بھی جو ہے وہ نجاست دور کی جا سکتی ہے بعض چیزوں پر، مثلا موزہ ہوتا ہے یا چمڑے کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس پر اگر وہ جسم والی نجاست ہے، مثلا خون ہے، منی ہے، پخانہ ہے، تو وہ اگر لگ جائے تو اس کو رگڑ دیں اور اس سے اتار دیں تو اب نیچے اثر باقی نہیں رہتا تو اس صورت میں وہ پاک ہو جائے گا۔